الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورہ بقرہ، اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کے فضائل کچھ تو آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکات آئیں گے، اور نہ پڑھنے کی وجہ سے حسرتیں ہوگی، افسوس ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی طاقتور آیتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش سے نیچے آیت الکرسی آئی اور قرآن کریم کے اندر محفوظ ہو گئی، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام پر اتاری۔ آیت الکرسی وہ آیتیں ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم انسان کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کو مل جائے تو اس کے سارے بگڑے ہوئے کام اللہ رب العزت حل کرا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بقرہ کا واقعہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اب چاہے وہ نر گائے ہو یا مادہ ہو، گائے تو مادے ہی کو کہتے ہیں، اور جو نر ہوتا ہے اس کو بیل کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں بقرہ کا لفظ نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گائے کا قصہ ہے، اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر بہت سارے قصے مذکور ہیں، جیسے کہ فرعون کے قصے اور اس کے حالات تقریباً قرآن کریم میں 50 مرتبہ آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان کے قصوں کا ذکر ہے۔ تو سورہ بقرہ میں چونکہ گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ کا قصہ اور واقعہ اس طریقے سے ہوا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی مر گیا، اب کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، کسی نے اس کو جان سے مار دیا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے، قاتل جتنا بھی ہوشیار ہو جائے، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی شان ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں اس آدمی کو کسی نے قتل کیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگوں نے بنی اسرائیل نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اس آدمی کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کیا طریقہ کرے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا اور وہ یہ تھا کہ گائے ذبح کرے۔ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے مقتول کو مار دے اور یہ زندہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اپنے قاتل کا پتہ چلا دے گا، نشاندہی کر دے گا۔ اب بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر لی۔ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس مقتول کے جسم کے اوپر مارا، جس کے بنا پر اس میں روح آ گئی۔ وہ کڑا ہوا اور بتا دیا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا ہے۔ چچا تھا، بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو چچا نے اپنے بھتیجے کا نام بتا دیا۔ اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ کوئی آدمی مر جائے اور گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو مار دے، وہ زندہ ہو جائے گا اور جناب اپنے قاتل کا پتہ چلائے گا، یہ آپ سے نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے تو بہت ساری گائیں ذبح ہوتی ہیں اور ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو اٹھا کر لوگ اسی طریقے سے مردوں پر مارا کریں گے اور وہ زندہ ہوتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتا دیا اور حکم کر دیا کہ زندہ ہو جا، بس وہ زندہ ہو گیا۔ اور اسی واقعہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ پاک مردوں کو زندہ فرماتے ہیں تاکہ آپ عبرت حاصل کریں۔ اب آپ شک میں ہوں گے کہ جناب کوئی آدمی مر جائے، مرنے کے بعد اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس سے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ یہی باتیں کفار کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی جب بڑھاپے پہ پہنچ جائے، وہ مر جائے، وہ سڑ جائے، اس کا گوشت ختم، اس کی ہڈی ختم، اس کی کھوپڑی ختم، سب چیزیں ختم، اب اس کے بعد وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ تمام کے تمام اس طریقے سے واقعات سے ان کو بتا دیا کہ اللہ ایسے زندہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ کرتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ اللہ رب العزت آپ کو پیدا کر سکتے ہیں کہ جب آپ کچھ نہیں تھے، آپ کا نام نشان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک قطرے کے پانی سے بنایا، پہلی مرتبہ زندہ کر دیا۔ تو پہلی مرتبہ آپ کو کس سے زندہ کیا بتاؤ؟ ایک قطرے سے زندہ کیا، آپ کو تو نام بھی نہیں تھا۔ اب جب ایک مرتبہ اللہ پاک آپ کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر دوبارہ موت کے بعد اللہ پاک تمہیں کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ اب یہ کسی کی عقل میں بات نہیں آتی۔ جبکہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو نہیں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے نیا کام، وہ پہلی مرتبہ مشکل ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں تو دوسری مرتبہ خود اپنے عقلوں سے سوچو کہ وہ اللہ کے لیے کہاں سے مشکل ہوگی۔ اس واقعہ میں اللہ رب العزت نے بتا دیا
کہ دیکھیں ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، مردہ ہم حکم کرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس واقعہ میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ دیکھیں کسی کو قتل نہ کرے وگرنہ پکڑے جاؤ گے، یا تو دنیا میں، اگر دنیا نہیں تو آخرت میں اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ خواہ مخواہ آپ کے لیے کسی کا قتل کرنا صحیح نہیں، آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دیا ہوا جسم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس واقعہ میں یہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھیں استقامت اختیار کریں، اپنی باری کا صبر کریں، انتظار کریں۔ یہاں بھتیجے نے چچا کو اس لیے قتل کیا کہ چچا کے پاس مال تھا۔ بھتیجے نے سوچا کہ یہ تو اپنے وقت کے اوپر مرے گا، پھر اس کے بعد اس کا مال مجھے ملے گا، اتنا عرصہ انتظار کون کرے گا؟ بہتر یہ ہے کہ جناب ابھی اس کو قتل کر دو، جان چھڑاؤ اور اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لو۔ تو دیکھو انہوں نے انتظار نہیں کیا اور سارے لوگوں کے سامنے بدنام اور ذلیل ہو گئے۔ ایسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ لوگوں نے دنیا کو آسرا بنایا ہے اور دنیا کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور دنیائی مال دولت کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ ذلت والا کام ہے، اچائی اور بہتری والا کام نہیں۔ تو اس صورت کے اندر گائے کا ذکر ہے، اس بنا پر اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں 40 رکوع ہے اور ہر ایک رکوع کی تفصیل انشاءاللہ العزیز روز بروز اللہ نے چاہا تو سنتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔